پروفیسر سعید صاحب، شادی کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ یہ معیارات ہیں اور آپ ان کو ترجیح دیں، جبکہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ لوگ اب مادیت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہر شخص جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس طبقے سے اوپر والے طبقے میں شادی چاہتا ہے، اور اس کے پیش نظر وہ مالی منفعت ہوتی ہے، جبکہ دور صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے لوگ شادیاں کر دیتے تھے، بڑے خاندان کر دیتے تھے شادیاں. تو اس سے کیا آپ اخذ کریں گے اور کیا ہمیں کوئی رہنمائی دیں گے؟ محترم پروفیسر صاحب، میں اپنی زندگی کے تجربات اس ضمن میں لے کر بیٹھوں تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. بات یہ ہے کہ طلب جہیز نے چھین لی ان کی تمام شوخیاں، دیکھو اداس بیٹھی ہیں حوا کی بیٹیاں. اللہ اکبر. کتاب زیست کا رنگین باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا لڑکیوں کا شباب بیت. اللہ اکبر. ہم اس کرب میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار عالمین نے تو ہمیں حکم دیا کہ یہ ہیں انسانیت کی معراج پانے والے میرے انسان، ان کا اسوہ حسنہ. بالکل. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو امن سے، محبت سے، پیار سے بھرنے کے لیے کیا خوبصورت والدین کی ذمہ داری دی کہ ایک ماں باپ اپنی اولاد کو اگر سب سے قیمتی تحفہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ ان کی بہترین تربیت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک کہ تنکح المرأۃ لاربعین، بالکل بہت اہم. عورت سے 4 چیزوں کی بدولت نکاح ہوتا ہے. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لحسبہا، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، لجمالہا، اس کے حسن و سیرت کی وجہ سے، اور فرمایا والدینہا، اس کے دین کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین، اے میری امت تم دین والی بچی کو پسند کرنا. آج ہم اس پر تو بالکل کوئی عمل نہیں ہو رہا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو باپ سمجھتا ہے کہ میں تو پس گیا، اب میری پوری زندگی بیٹی کو رخصتی کرنے کے لیے سامان اکٹھا کرنے میں ملے گی. اور لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم ان گنجان آبادیوں سے پوش علاقوں میں جائیں اور وہاں جا کر رشتے تلاش کریں تاکہ ہمیں جدید ترین سہولتیں اور سامان ٹرکوں کے ٹرک بھر کر جہیز میں کار بھی ملے. اور پھر آج ان رسومات کو ہم نے اتنی اہمیت دی ہے، دولہا والے اس مال کے لالچ میں اس حد تک گئے ہیں. گنجان آبادوں میں مالدار لوگ بھی ہیں، بالکل ہیں، جو خوشی سے اپنی بیٹیوں کو بہت کچھ بھی دیتے ہیں. لیکن ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، مطالبہ تو بہت ہی شرمناک بات ہے. اس کی وجہ سے وہ بھی نکل کر، ایک نے کہا میری 4 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کو ماسٹر تک پڑھایا ہے اور میرا شاہ عالمی میں بڑا اچھا کاروبار ہے، لیکن اس کے باوجود رشتہ نہیں ملتا. وہ جب وہاں سے نکل کر پوش علاقے میں گیا تو پھر اس نے بتایا کہ 1 بیٹی رخصت ہو گئی ہے، 3 کی ابھی شادی ہونی ہے. تو ہم نے یہ جو رسومات اور اس طرح سے پابندیاں اپنے طور پر کہ باقاعدہ لسٹ دی جاتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے بیٹے کے لیے آپ سے لینی ہیں. اور وہ زمانہ جاہلیت اس قدر لوٹ آیا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ جب نکاح ہو چکا تو لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے ٹریکٹر کا مطالبہ کر دیا. اللہ اللہ. اب لڑکی والے کہنے لگے کہ یہ کیا، ہم تو اس کا ایک آپ کو ٹائر بھی نہیں دے سکتے، آپ کو ٹریکٹر کہاں سے دیں. اللہ اللہ. نکاح ہونے کے باوجود اس لڑکی کو چھوڑ کر وہ برات کو لے کر واپس چلے گئے. تو یہ معاشرہ اپنے طور پر اپنے لیے جو گڑھے کھودتا چلا جا رہا ہے. وہی وقت آنے والا ہے کہ آج بھی آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ فلاں نے جا کر راوی میں کشتی میں بیٹھے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور دریا میں ڈال دیا. لڑکی پیدا کیوں ہوئی؟ شوہر نے بیٹیاں پیدا ہونے پر اپنی بیوی کو زندہ جلا دیا، بیوی کو طلاق دے دی. تانے اگر کم جہیز آیا ہے تانے تو دیے جاتے تو زندگی حرام کر دی جاتی ہے. یعنی معاشرے کے اندر آج بھی وہ لوگ موجود ہیں
ہم ہر ماہ کوشش کرتے ہیں چند بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے سامان دینے کی، تو ایک گھر سے جب یہ سامان معمولی سا سامان ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ پروفیسر صاحب جب یہ سامان اس گھر میں گیا تو وہ لڑکی ایک ایک چیز اٹھاتی تھی، اس کو آنکھوں سے لگا کر ماں سے کہتی امی یہ میری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، معاشرے کے اندر کھانے پینے والے بھی لوگ ہیں اور نانے جویں کو ترسنے والے لوگ بھی ہیں۔ اس صورت میں جب تک ہم اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات کو کہ تم نے اسلام کے دیے ہوئے نسل انسانی کی بقا و استحکام کے لیے خوبصورت نکاح کو آگے چلانا ہے، یا بیٹیوں کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں ڈال کر کے پھر وہی وقت آ جائے کہ بیٹی پیدا ہو اور اس کو جا کر زندہ درگور کر دیا جائے، اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھا جائے، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم فہرستیں دینے کی بجائے کہ آج جب ہم فہرست دے رہے ہیں، کل کو جب ہمارے بیٹے کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو اس کے لیے اس سے بھی کتنی بڑی فہرست آئے گی۔ تو کیا ہم اسی بھنور میں رہ کر اپنے آپ کو گرداب میں پھنساتے ہوئے معاشرے کے اندر عورت کو ذلت کا نشان بنائیں گے، یا نسل انسانی کی بقا اور استحکام کی خاطر ہم اس سادگی کو اختیار کریں گے جو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتنی خوبصورت مثالیں ہیں، ایک تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی اللہ نے اتنی، لیکن اس بیٹی کے لیے بادشاہوں کے پیغامات آئے مگر آپ نے ان کو گوارا نہیں کیا، لیکن ایک انسان کو دیکھا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، خود بلا کر اس کا نکاح کر دیا اور اگلے دن خود بیٹی کو لے جا کر اس کے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ تو نکاح کو آسان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کو رکھیں کہ جس باپ نے بیٹی کو پالا ہے، جس باپ نے بیٹی کو آداب سکھائے ہیں، جس باپ نے بیٹی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آج جب وہ بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو امت کا ہیرو قرار دیا، امت کے لیے ان کو باعث برکت قرار دیا، جو اپنے لیے اب ہمارے اسلاف کو دیکھیں جی کیا مطالبات تھے، لیکن ان کو ہم نے پس پشت ڈالا اور اپنے طور پر رسومات اتنی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ۔ ابھی حال ہی میں ایک شادی کا واقعہ ہے کہ صرف 2 دن کا ایک فارم لینے کی بنا پر 65 لاکھ روپیہ صرف اس کے لیے دیا گیا۔ اب اس 65 لاکھ میں ہم کتنی بچیوں کو رخصتی کر سکتے ہیں، کتنی بچیوں کو سامان دے کر ان کے لیے اہتمام کر سکتے ہیں، مگر نمود و نمائش۔ تو اسلام نے جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا، والدین جائیداد میں تو وہ سمجھ لیں کہ آپ چاہے خانہ کعبہ سے بیٹی کی شادی کر دیں، چاہے آپ قرآن پاک کے ساتھ اس کو بیاہ دیں، وراثت میں تو اس بیٹی کو حصہ اسلام نے دینا ہی دینا ہے۔ یہاں نہیں دیں گے تو قیامت میں تو دیں گے، قیامت کے دن پکڑ ہونی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں آسانیوں کی طرف آنا چاہیے، ان مشکلات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔